الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المرسلين أما بعد اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ جو کچھ پڑھا جائے اور سنا جائے اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو درگزر فرما. یا اللہ ہماری نیتوں کا اخلاص باقی فرما اور خیر و عافیت کے ساتھ جو معاملہ شروع کیا ہے جو اس کو اپنے فضل سے پورا فرما. اور آج کافی دن بعد سیشن ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ کہ بیچ میں عید کی چھٹیاں بھی تھیں اور میرا سفر بھی تھا، تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے بڑے احسان سے ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم سے جو ہے وہ فتح عظیم عطا کی تھی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ، وہ مکہ مکرمہ جنہوں نے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر تھا، اللہ کا محبوب ترین شہر تھا، مسلمانوں کو بغیر کسی زیادہ پریشانی کے اور بغیر کسی جنگ و جدل کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فتح یاب فرمایا، اور ہم نے تفصیل سے اس کا ذکر کیا تھا. آج انشاءاللہ تقریباً 41 سیشن ہے، اور انشاءاللہ آج ہم جس چیز کو کور کریں گے وہ غزوہ حنین ہے. اور ہوا یہی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو مکے کے آس پاس کے قبائل جو کہ بنو ثقیف اور حوازن، یہ جو قبیلے تھے، یہ طائف کے درمیان اور مکہ کے درمیان کا علاقہ ہے. بہت ہی زیادہ ایک جنگجو قوم اور نہایت زبردست تیر انداز قوم سمجھی جاتی تھی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کر لیا تو ان کے درمیان تذبذب پیدا ہوا کہ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کر لیا ہے تو اب ہم پر یہ کہیں حملہ نہ کریں. اور ان قبیلوں نے، حوازن اور ثقیف نے، آپس میں مشورہ کیا کہ اس سے پہلے کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود ہم تک پہنچنے کا ارادہ کریں، ہم ہی جنگ کر لیتے ہیں ان سے، اور ہم جو ہے وہ خود ہی اپنا ان پر مسلمانوں پر جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں، اور ایک فیصلہ ہو جائے گا، یا تو وہ جیت جائیں گے یا ہم مسلمانوں کو برابر کر دیں گے. حنین جو ہے وہ دراصل طائف کے قریب ایک گاؤں کا نام ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ بھی ہے کہ یہ ایک بستی تھی جس کا نام جو کہ ایک بستی کے برابر میں تھا، ذی المجاز کے نام تھے، جہاں پر دور جاہلیت میں ایک میلہ بھی لگتا تھا اور بازار بھی گزرتا تھا. تو یہ دراصل مکے کے درمیان میں ہے، اور اسی غزوہ کو غزوہ اوطاس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دراصل جو واقعہ پیش آیا وہ اوطاس کے اندر پیش آیا، یعنی جو لڑائی ہوئی وہ دراصل حنین کا جو لڑائی ہوئی ہے وہ جس پرٹیکولر علاقے میں جہاں بنا، اس کو وہ اوطاس کی جگہ تھی. اور اسی طرح کیونکہ بنی حوازن سے ہوئی تھی تو غزوہ بنی حوازن بھی کہا جاتا ہے. تو بہت سارے نام ہیں، لیکن جس میں قرآن نے جس کا ذکر کیا وہ غزوہ حنین کا ذکر کیا، کہ حنین کے دن کا ذکر کیا. اور بظاہر طور پر مسلمانوں کو اس میں سائیکولوجیکلی طور پر برتری بھی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تھا، اور 10,000 کی جمعیت مسلمانوں کے پاس تھی، اور تقریباً 2,000 مسلمان اور جو مکہ میں نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی اس کے اندر اس جنگ میں شامل ہونے جا رہے تھے. اب ہوا یہ کہ اس کا، جیسے میں نے پہلے آپ کو پس منظر بتایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مکہ میں موجود تھے، تو بنو ثقیف اور بنو قبیل حوازن نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم خود ہی جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں.
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتہ چلا، اور ساتھ ساتھ ان قبیلے والوں نے ایک شخص تھا مالک بن عوف نصری کے نام سے، یہ اس کو اپنا امیر چن لیا کہ تم جنگی طور پر ہمارے امیر ہو۔ اس کی عمر غزوات النبی جو علامہ حلبی کی کتاب ہے اس میں 30 سال کی عمر آتی ہے ان کی، اور اس نے تقریباً 20,000 لوگوں کو جمع کیا۔ اور ایک شخص اور تھا درید کے نام سے، یہ بنو بکر کے جو ہے وہ بنو بکر اور بنو سعد میں سے تھا، اور بنو سعد وہ شخص قبیلہ تھا جس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر رہے تھے، آپ نے وہاں دودھ پیا تھا۔ حلیمہ سعدیہ جو تھیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دائی جو تھیں وہ بھی وہیں سے تھیں۔ تو درید بن ابن سما جو تھا یہ ایک شخص تھا، یہ بنو سعد کے لوگوں کو بھی لے آیا، اور دراصل اس شخص کا نام کیوں تاریخ میں ہے کیونکہ یہ نہایت تجربے کار اور بہادر شخص تھا، لیکن جب حنین کا واقعہ ہوا ہے تو اس کی عمر کافی زیادہ بڑھ چکی تھی، اور ایک روایت کے مطابق 120 سال تھی، اور ایک قول کے مطابق 150 تھی، اور ایک قول کے مطابق 160، اور بعض قول کے مطابق 200 سال کی عمر تھی۔ اور علامہ جوزی نے لکھا ہے کہ یہ اس وقت اندھا ہو چکا تھا، یعنی نظر نہیں آتا تھا، لیکن لوگوں نے بنو ثقیف اور بنو حوازن کے لوگوں نے سوچا کہ یہ تجربے کار شخص ہے اور جنگی معاملات کو جانتا ہے، اس لیے اسے اپنے ساتھ رکھا۔ اور یہ صرف اس بات کی وجہ سے آنے کو تیار ہوا تھا کہ جنگی اسٹریٹجی میں مالک بن عوف نصری جو کہ ان کا امیر مقرر کیا گیا تھا وہ اس کی بات مانے گا۔ تو بہرحال یہ شخص جو ہے وہ بوڑھا اور تجربے کار ہونے کی وجہ سے اس سے صلح مشورہ لینے کے لیے اور اس سے جنگی اسٹریٹجی کو استعمال کرنے کے لیے ان کو اس شخص کو بھی لایا گیا، اور یہ شخص اپنی قوم کے ساتھ آیا ایک طرف۔ دوسری طرف بنو حوازن نے یہ بنو ثقیف کے لشکر میں یہ بات ہوئی کہ بھائی اس مالک بن عوف نے یہ کہا کہ ہم ایک فائنل بیٹل لڑنے جا رہے ہیں، جنگ لڑنے جا رہے ہیں، تو اپنے بیوی بچوں مال دولت مویشی سب کو ساتھ لے لو۔ اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک تو وجہ یہ کہ لشکر بڑا نظر آئے گا مسلمانوں کے خلاف، تو ہو سکتا ہے مسلمان جو ہیں وہ دیکھ کے جو ہے پریشان ہو جائیں، اور دوسری وجہ یہ کہ جب جنگ لڑنے والا یہ دیکھے گا کہ اس کے گھر والے موجود ہیں، اس کو گھر، تو وہ جنگ سے بھاگے گا نہیں۔ تو بہرحال یہ تمام مالک بن عوف نے اپنے تمام گروہوں کو، اپنے تمام سے پس یہ تاکید کی کہ سب اپنا سامان، اپنے مال و عیال چھوڑ کر ساتھ لے کے آ جائیں۔ اور جب یہ قوم وادی اوتاس پر پہنچی تو درید جس کا ذکر میں نے ابھی کیا، جس کی عمر تقریباً 120 140 200 جو بھی عمر تھی، بڑی مقام تھی، اس نے پوچھا کہ یہ مقام کون سا ہے، تو انہوں نے کہا یہ اوتاس کا مقام ہے۔ تو درید نے کہا یہ مقام جنگ کے لیے بہترین ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی زمین بہت زیادہ نہ سخت ہے اور نہ بہت زیادہ نرم ہے کہ پاؤں دھس جائیں۔ اسی درمیان میں درید نے کہا کہ مجھے کچھ اونٹوں کے ساتھ ساتھ گدھوں کے چیخنے، بکریوں کی آوازیں، بچوں کے رونے کی آوازیں اور ان کے بلبلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے درید سے کہا کہ یہ مالک بن عوف نے کہا تھا کہ ہم اپنے سب مال و دولت ساتھ لے کے آئیں تاکہ ہم مکمل جابازی کے ساتھ مسلمانوں سے لڑیں۔ تو درید نے کہا کہ اس شخص نے بہت سخت غلطی کی ہے، اور بہتر یہی ہوگا کہ تمہارے مال و عیال جو ہیں وہ واپس جو ہیں اپنی اونچے مقام پر بھیج دیے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ مسلمانوں نے ہم پہ حملہ کیا تو ہمارے مال و دولت بھی جائے گا، اور ساتھ ساتھ بیوی بچے بھی ہمارے جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے۔ اس درمیان میں مالک کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ مالک دراصل مالک بن عوف یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ مالک کو یہ بات پسند نہیں آئی، مالک بن عوف کو۔ اس نے کہا کہ میں امیر ہوں اور میری بات کو ماننا ضروری ہے۔ درید نے یہ کہا کہ تم نے مجھ سے اس بات پر بلایا تھا کہ میری بات سنی جائے گی۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ مالک بن عوف نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا اگر مجھے جو ہے تم نے میری بات نہیں مانی۔ تو بہرحال کیونکہ جنگ کے لیے نکل چکے تھے تو واپس پلٹنا مشکل تھا، اس نے سب نے اس بات کی اس مالک بن عوف کی بات کو ایکسپٹ کر لیا۔
جب درید نے یہ معاملہ ہو رہا تھا اور درید جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا، درید بن سما، یہ جو سردار تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تم صحیح نہیں کر رہے کہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے آؤ، تو ایک روایت میں آتا ہے اس نے کہا کہ یہ بھیڑ چلانے والا خود جنگ کے بارے میں کیا جانے، اور اس نے یہی کہا، اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ تم نے سخت غلطی کی ہے یہ جو کیا ہے۔ اچھا، اسی درمیان میں مالک بن زمرہ نے اپنے جو اسپائے تھے وہ مسلمانوں کی طرف روانہ کیے اور کہا کہ جاؤ جا کے لشکر مسلمانوں کے بارے میں معلوم کر کے آؤ کہ مسلمانوں کا اس وقت کیا پلان ہے۔ جب ان کے اسپائی جو ہے وہ لے کے نکلے ہی تھے اور وہ آگے گئے تو وہ واپس بڑے بھوکلائے ہوئے واپس آئے، اور انہوں نے دراصل فرشتوں کو دیکھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل سفید فارم لوگ دیکھے جو سیاہ سفید گھوڑوں پر سوار تھے، اور خدا کی قسم ہماری حالت ہے کہ ہم ان کو دیکھ کر اپنے ڈر کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ تو مالک بن عوف نے کہا کہ اس خبر کو آگے لشکر میں مت پھیلانا کہ ہم فتح سے پہلے ہی جو ہیں وہ ناکام نہ ہو جائیں۔ اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھی لشکر کی تحقیق کے لیے بھیجا اور پوچھا کہ جاؤ جا کے ذرا دیکھ کے آؤ کہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ تو اب اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لشکر میں شامل ہو جانا اور دیکھنا کہ وہاں پر کیا معاملات چلتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جو تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ جو تھے وہ حضرت عبداللہ بن معذرت میں نام میں غلطی کر گیا، عبداللہ بن ابی حضر اسلمی، یہ جو تھے عبداللہ بن ابی حضر اسلمی رضی اللہ عنہ، یہ مسلمانوں کے جو اسپائے تھے اس کی حیثیت سے مسلمان وہاں جا کر لشکر میں شامل ہو گئے، اور وہ لشکر کی ساری تفصیل لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، بہت بڑی تعداد پوری حوازن کی اور یہ سب قبیلے بنو ثقیف کی آئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پوری اپنے گھر والے، اپنا بھیڑ بکریاں، اونٹ، سامان سب لے کے آ گئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم کا اظہار کیا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ شکست کھائیں گے اور مسلمانوں کو یہ سارا سامان جو ہے مال غنیمت حاصل ہوگا۔ اسی درمیان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صفوان بن امیہ جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے فتح مکہ کے اوپر، ان کو بلایا اور فرمایا ابو امیہ، ہمیں اپنے ہتھیار جو ہیں، مجھے پتہ چلا ہے تمہارے پاس بہت سارے ہتھیار موجود ہیں، تم ہمیں یہ ہتھیار جو ہے عارضی طور پر دے دو۔ تو صفوان بن امیہ نے فرمایا یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ سے یہ ہتھیار زبردستی چھیننا چاہتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں عارضی طور پر یہ ہتھیار تم سے لے رہا ہوں، اور میری ضمانت ہے کہ میں تمہیں یہ جنگ کے بعد واپس کر دوں گا۔ اس بات پر صفوان بن امیہ راضی ہو گیا کہ اللہ کے رسول، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا نوفل بن حرس بن ابی عبد المطلب، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، ان سے 3000 نیزے عارضی طور پر لیے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نوفل سے فرمایا کہ چچا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے نیزے جو ہیں وہ دشمنوں کی کمر توڑ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو جو ہے وہ اچھا، اس پوری جنگ میں اس لشکر کے اندر غزو میں مسلمانوں کے ساتھ 80 مشرکین بھی شریک تھے، جس میں صفوان بن امیہ بھی تھا، سہیل بن عمر بھی تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے کوئی 6 شوال کو 8 ہجری میں، جو فتح مکہ کے بعد ہی واقعہ ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 شوال کو ہفتے کے دن مکے سے نکلنے کا پلان بنایا، مکے سے نکلے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے تو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی، اور صحابہ میں جو مسلمانوں میں کچھ تو صحابی
وہ تھے جو کہ اللہ کے انصار تھے، مہاجرین تھے، اور کچھ وہ تھے جو کہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے تھے، اور کچھ وہ تھے جو کہ جن کا میں نے ذکر کیا کہ 80 مشرکین بھی شامل تھے۔ تو اس وقت مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ آج تعداد جو ہے ہماری اتنی ہے کہ ہم سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا، اور یہ بات جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر ایک امر آن پڑا، جس کو قرآن کریم سورہ توبہ میں بیان کہتا ہے کہ اور حنین کے دن جب کہ تمہاری کثرت نے تم کو خود پسندی میں ڈال دیا، پس وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود وسیع ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پشت پھیر کر بھاگے، اور اس کے بعد اللہ نے اپنی خاص تسکین اتاری اپنے رسول پر اور اہل ایمان کے قلوب پر، اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی مسلمانوں کے لیے، پوری امت کے لیے ایک سبق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صحابہ کے ذریعے مسلمانوں کو یہ بتاتا ہے اس جنگ کے اندر کہ اے مسلمانوں، تم نے کبھی جنگی ہتھیار سے، تم نے کبھی جنگ کی تعداد سے، کبھی تم نے اپنے زور بازو پر جنگیں نہیں جیتی، بلکہ ہمیشہ تمہیں جب فتح ہوئی ہے وہ اللہ کے امر اور اس کی مدد سے ہوئی ہے۔ اور یہی مسلمانوں کے ساتھ ہوا کہ جب مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر ساتھ تھا تو 10,000 مسلمان مہاجرین و انصار کی تعداد، جانثار صحابہ اللہ کے رسول کے، اور 2,000 کے قریب اور صحابی، اور 80 مشرکین، تقریباً 12,000 کے قریب لوگ تھے۔ اور مسلمان ویسے ہی، آپ سوچیں نا، فتح مکہ جب ہو چکا ہو تو انسان جب کوئی جنگ جیتا ہوا ہو تو اس کی موریل کہاں پر پہنچتا ہے۔ تو مسلمانوں کے ذہنوں میں کچھ جو وہاں پر مسلمان تھے ان کے ذہن میں کہ آج ہم سے کون جیتے گا، یہ بات ذہن میں، جو کہ جس کا ذکر میں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار دی، اور اللہ کو یہ بات سمجھ میں نہ، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ مومن کی یہ شان کے خلاف تھی کہ وہ اپنی تعداد، اپنی کثرت اور اپنے ہتھیاروں پر یہ بات دیکھے۔ اور بینگ مسلمان، یہ 1400 سال سے مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے، اور یہ اصل مسلمان کی نشانی یہی ہے کہ مسلمان کبھی ہتھیار سے نہ معیوب ہوتا ہے اور نہ فخر کرتا ہے۔ مسلمان نہ کبھی تعداد سے دشمن کی گھبراتا ہے اور نہ اپنی تعداد کے اوپر فخر کرتا ہے۔ نہ مسلمان اور آج تک مسلمانوں نے جتنی جنگیں جیتی ہیں وہ کبھی تعداد کے بلبوتے پر یا ہتھیار کے بلبوتے پر نہیں جیتی، وہ دراصل محض اللہ، اپنی نیت خالص ہونے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر جیتی۔ اسی وجہ سے غزوہ حنین کے اوپر مسلمانوں کو ایک تنبیہ آئی کہ تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے، تمہارے پاس ہتھیار بہت ہیں، تمہارے پاس سب کچھ بہت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا امر اگر تبدیل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جنگوں کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس درمیان میں کفار اپنی اسٹریٹجی بنا رہے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور صحابہ کو پرچم دینا شروع کیے۔ تو مہاجرین کا پرچم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، ایک پرچم اپنے آپ نے سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کو دیا، ایک پرچم آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیا، اور انصاری رضی اللہ عنہ کا پرچم جو تھا وہ آپ نے حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اور انصاریوں میں اوس جو تھے ان کا جو پرچم تھا وہ اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ کو پکڑایا۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خچر پر سوار تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 زرہ پہنے ہوئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے جو آپ کے خچر کی رسی پکڑے ہوئے تھے۔ جب مسلمان جا رہے تھے تو مسلمانوں کا گزر ایک درخت کے پاس سے ہوا، بیری کے درخت کے پاس سے، اور مشرکین ایک زمانے میں یہ تھے کہ وہ درخت کو بڑے احترام سے سوچتے تھے کہ بھئی فتح کا کوئی شگون ہوگا، یعنی ایک ہوتا ہے نا، ہم نے جیسے ہمارے ہاں ہندوؤں کے ہاں ہوتا ہے کہ ہر کسی چیز کا ایک وہ شگون بنا لیتے ہیں کہ یہ بہتر چیز ہے، سامنے سے کالی بلی گزر گئی تو وہ برا شگون ہو گیا۔ تو کفار مکہ کے اندر بھی یہی بات تھی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ،
جس طرح کفار کے اندر یہ بیری کا درخت نیک شگون سمجھا جاتا ہے، ہمارے لیے بھی کوئی درخت ایسا بتا دیں کہ وہ بابرکت ہو۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ناگوار گزری، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر، یہ ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی معبود بنا دیجئے جیسے مشرکوں کا ہے، جس پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم لوگ بڑے جاہل لوگ ہو۔ تو اب کیا تم بھی اپنے پچھلوں کی سنت پر عمل کرو گے؟ یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میری زندگی تم کو کفر و شرک کے توحید کی دعوت دینے میں ہوئی ہے، اب تم اس بات کو کہ ہمارے لیے نیک شگون کے لیے کوئی درخت فرما دیں، تو تم بھی پچھلوں کی سنت کو جو ہے وہ جاری کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی وہاں پر اس سوال کو فوراً کے فوراً بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے کوئی درخت بابرکت یا کوئی بے برکت نہیں، یہ سب کفار کی نشانیاں اور لغو بات ہے۔ اسی درمیان میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ اوتاس کے مقام پر جو ہے وہ جو درید بن سما جو کہ بوڑھا شخص تھا، اس نے بتا دیا تھا کہ یہ بہترین جگہ ہے، اور اس نے ایک جنگی اسٹریٹجی مالک بن عوف کو یہ بتائی کہ تم اپنے جو تیر انداز ہیں جو کہ جن کے لیے تم مشہور ہو، ان کو جمع کر دو، پہاڑیوں پہ چڑھا دو، اور پیچھے کی طرف جو ہے وہ اپنی ایک فوج پیچھے کی طرف کر دو، یعنی کچھ لوگ پیچھے کی طرف چھپا دو اور کچھ جنگ کے اندر موجود ہوں، اور جیسے ہی مسلمان داخل ہوں ویسے ہی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو ساری طرف سے، جو کہ ایک نارمل جنگ کی اسٹریٹجی نہیں تھی، بلکہ ایک آؤٹ آف دا باکس کوئی ڈیفرنٹ جنگی ایک تدبیر تھی۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ لشکر کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لشکر ترتیب دیا، اور لشکر ترتیب دینے کے بعد آپ جیسے ہی اس وادی میں داخل ہوئے، مالک بن عوف کو جیسے مشورہ دیا تھا، اور مالک بن عوف نے جیسے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر آئے تم تیر اندازی شروع کر دینا، اور یہ جیسے میں نے ذکر کیا یہ بہترین تیر انداز لوگ تھے، تو جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر اپنے رستے میں داخل ہوا، یعنی کہ اب جنگ کے علاقے سے داخل ہونے جا رہا ہے صبح، ویسے ہی انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ مسلمانوں پہ کر دی، اور ان کے 1000 تقریباً ہزاروں تیر ایک ساتھ، جیسے روایات میں آتا ہے کہ ٹڈی دل کی طرح سے جو ہے نا وہ مسلمانوں پر انہوں نے پھینکے، اور اس طرح سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پوری جماعت کے 12,000 جو جماعت تھی اس کے پیر اکھڑ گئے، اور مسلمانوں پر اتنا سخت حملہ ہوا۔ اور جیسے میں نے پہلے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا یہ ذہن میں آنا پسند نہ آیا کہ تم اپنے تعداد اور ہتھیاروں پر یہ سوچو کہ آج تم جنگ کی جیت لوگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقتی آزمائش مسلمانوں پر آئی کہ بنو حوازن کے تیر اندازوں نے مسلمانوں کو ایسا تیر پہ رکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ بالکل ایک دم سمجھ لیجئے کہ بالکل ان کو سمجھ نہیں آیا کیا کریں، اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ ایک دم صحابہ رضی اللہ عنہ جن میں انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، اور کچھ جو نئے مکہ کے اندر ہوئے تھے، اور کچھ کفار بھی تھے، یہ سب ادھر سے ادھر تتر بتر ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ صحابہ، ایک روایت میں 80 کا ذکر ہے، بعض روایت میں اور اس سے بھی کم ہے، کچھ میں 300 صحابہ کا ذکر ہے، بعض میں 10 کا صحابہ کا ذکر ہے، لیکن اس روایت میں کوئی اختلاف ہونا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ شروع کے موقع پر 80 ہوں، پھر حملہ ہوا، بہت تیزی سے حملہ ہوا تو اور اسکیٹر ہوئے ہوں، پھر حملہ ہوا، لیکن آخری وقت میں جو بالکل قریبی صحابہ تھے جن میں ابو بکر اور عمر اور علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سفیان بن حرث اور ربیعہ بن حرث رضی اللہ عنہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا آزاد بھائی ابو معتب بن ابو لہب، یہ سب شامل تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے نہیں ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جو خچر تھا اس پہ سوار تھے، عباس رضی اللہ عنہ خچر کی رسی پکڑے ہوئے تھے،
اور اسی درمیان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مسلمان ایک دم تتر بتر ہو گئے. یہاں میں ایک بات اور اہم بات بتاؤں کہ اس جنگ کے اوپر اہل تشیع حضرات صحابہ پہ بڑا لعن طعن کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صحابہ جو تھے نعوذ باللہ من ذالک جو ڈرپوک تھے اور مسلمانوں پر جب حملہ ہوا تو یہ سارے کے سارے نعوذ باللہ منافق تھے، اس لیے ادھر سے ادھر بھاگ گئے. تو یہ بات عقلی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے اور ویسے قرآن و حدیث کے مطابق تو ویسے بھی ویسے ہی ٹھیک نہیں. عقلی طور پر اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے کہ انسان جنگ کے اندر جب جاتا ہے تو بعض اوقات ایسی جنگی سیناریو آ جاتے ہیں کہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا. دوسری بات یہ تھی کہ اس جماعت کے اندر مسلمانوں کی وہ جانثار صحابہ 12,000 تو تھے، ساتھ ساتھ 2,000 اور نئے مسلمان بھی تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول تو کر لیا تھا لیکن اس وقت تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تربیت حاصل نہیں کر سکتے. انہوں نے رسول اللہ کا ماحول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت دیکھی تھی. تو جب وہ اسکیٹر ہوئے ہوں گے تو اور مسلمانوں کے کو بھی سمجھ نہ آیا اور ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان بھی اسکیٹر ہو گئے. لیکن جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی صحابہ تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے. اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کریم میں جس کی آیت کی میں نے تلاوت کی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حنین کے دن، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا حنین کے دن جب تمہاری کثرت تم کو خود پسندی میں ڈال دیا، پس وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود وسیع ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی اور پھر تم پشت پھیر کر بھاگے. اس کے بعد اللہ نے اپنی خاص تسکین اتاری اپنے رسول پر اور اہل ایمان کے قلوب پر. تو اللہ تعالیٰ تو ان کو اہل ایمان کہہ رہا ہے. تو آپ کیسے یعنی اہل تشیع حضرات ان صحابہ پہ لعن طعن کر سکتے ہیں؟ دوسری بات، آپ اپنی زندگی کے اندر خود فیصلہ کر لیں کہ آپ جب اپنی جاب پر ہوتے ہیں کس جگہ پر ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ اپنے اصولوں سے کہیں انحراف نہیں کرتے ایک انسانیت کے انسان ہونے کے ناطے. تو ہم کیوں ایک صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو انسان مطلب ہم ان کو معصوم کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ میں سے کوئی شخص معصوم نہیں ہے. فطری طور پر انسان ہے اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. جنگ کے اندر کبھی فتح ان کو ہوگی، کبھی ہمیں ہو، کبھی ان کو ہوگی، کبھی جنگی تدبیر کے اندر ان کا نقصان ہو سکتا ہے، کبھی ہمارا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ غزوہ حنین کے اوپر خاص طور پر اہل تشیع حضرات انتہا سے زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور صحابہ رضی اللہ پہ لعن طعن کرتے ہیں. تو ہوا یہی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ قرآن کی آیت تو اتر گئی کہ مسلمانوں اللہ کو یہ بات تمہاری پسند نہ آئی کہ تم اپنی تعداد کے اوپر یا اپنے ویپنز کے اوپر جو ہے وہ فخر کرو، اور اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر آزمائش بدل دی. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی تعداد جو تھی وہ ہل گئی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ پکار کر فرمایا اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں اور محمد بن عبداللہ ہوں. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کر، کیونکہ صحابہ اسکیٹر ہو گئے، جنگ کا ایک دم بالکل وہ فتح جو کہ مسلمان فتح حاصل کرنا چاہ رہے تھے، وہ فتح جس کو مسلمان ظاہری طور پر فتح سمجھ رہے تھے کہ آج ہم کو نہیں، ہم سے کوئی جیت سکتا، اور اچانک وہ سارا کا سارا تبدیل ہو گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ صحابہ رہ گئے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر کے کہا کہ میں اب پہلی بات کہ میں نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، اور جھوٹا نبی نہیں ہوں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تمام مددیں میرے ساتھ ہیں، حق بات کو فتح ہوگی. اور دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں عبد المطلب کا ابن مطلب ہوں، یعنی مکہ کی جو سرداری ہے اس کا بھی بات بتائی. اور ساتھ ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عباس تم لوگوں کو آواز دو، مسلمانوں کو آواز دو. اور عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب یہ آواز دیتے تھے تو ان کی آواز کلومیٹرز تک سنائی دیتی تھی. اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ مدینے میں ایک جگہ ہم شاید حملہ ہوا تھا تو آپ نے پکار کے مسلمانوں کو پکارا تھا. تو اسی روایت غزوۃ النبی کے اندر روایت کے اندر اسی باب میں گزرا ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے جب پکارا تو جن عورتوں نے عباس رضی اللہ عنہ کی آواز سنی ان کے حمل گر گئے. تو اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کے اندر صلاحیت دی تھی.
تو عباس رضی اللہ عنہ نے مسلمان سب سے پہلے مہاجرین کو کہا کہ یا اصحاب السمرہ، اصحاب السمرہ کا مطلب یہ کہ اے لوگوں جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر، جب عثمان رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا تھا تو تم لوگوں نے، وہ وقت تھا جب تم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، آپ نے فرمایا یا اصحاب السمرہ تم کہاں ہو؟ اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے عباس رضی کے صحابی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یا معاشر الانصار، اے گروہ انصار تم کہاں ہو، اعلان کر کے پکارا۔ جیسے ہی اللہ تعالی کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابی نے مہاجرین اور انصار کو، یعنی وہ مہاجرین اور انصار جو کہ وقتی طور پر لرز گئے، ہل گئے تھے جنگ کی ایک دم اچانک اٹیک سے، وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا یا بیک لبیک یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور وہ سارے کے سارے صحابہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جمع ہونا شروع ہو گئے، اور پھر مسلمانوں کی لڑائی ہوئی گمسان کی اس قوم کے ساتھ، اور جب عین لڑائی اپنے پیک پر پہنچی اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تین روایت میں، ایک روایت میں آتا ہے آپ نے خچر کو حکم دیا خود، اور خچر خود نیچے کی طرف ہو گیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اترے۔ ایک میں ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ کو کہا، بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی اٹھائی اور کی جو ریت اٹھائی اور ریت اٹھا کے دشمن کی طرف پھینکی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا برے ہوئے یہ چہرے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا آج یہ برباد ہوئے، مسلم کی روایت میں۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے رب محمد کی انہوں نے شکست کھائی۔ اور جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا تو کوئی انسان ایسا نہیں تھا کہ جس کی اندر، جس کی آنکھوں میں یہ غبار نہ گیا ہو، یعنی دشمن کی آنکھوں کے اندر غبار ایسا پہنچا کہ وہ اس کے پیر اکھڑ گئے، اور جب ان کے پیر اکھڑے تو اب جو فتح جو ان کو بظاہر نظر آ رہی تھی، روایت میں آتا ہے کہ جو بعد میں لوگ مسلمان ہو گئے ہوں گے انہوں نے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو جو وقتی طور پر شکست ہوئی تھی وہ اس میں اتنا بھی وقت نہیں لگا تھا کہ ہمیں ایک بکری کو دودھ جب نکالتے ہیں جتنا ٹائم ایک بکری کے دودھ نکالنے میں لگتا ہے اتنا وقت بھی نہ لگا کہ مسلمانوں کو ہم نے شکست دے دی تھی، اور ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ رہے تھے کہ آج ہم یہ کام کر دیں گے۔ تو لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی جو مدد آئی تو ان کے سب کے پیر اکھڑ گئے، اور وہ فتح جو کہ حنین والوں کو فتح جو ایک دم نظر آ رہی تھی وہ ساری کی ساری پلٹی، اور کوئی کدھر گیا اور کوئی کدھر گیا، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، جیسے میں نے لکھا بھی ہے کہ تقریباً 70 کفار، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ اپنے پیک پہ پہنچی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ظاہر ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی پھینکی کفار کی طرف، اور فرشتوں کی مدد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اتری، صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے اتری، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ آج کفار کو نہ چھوڑا جائے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے کفار کا قتال شروع کر دیا، اور روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 70 کفار جو ہیں وہ ان کا جو ہے وہ جہنم رسید ہوئے۔ اسی درمیان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ ہو رہی تھی تو، اور جنگ جب آگے پیچھے یعنی مسلمانوں کے حالات جو ہیں وہ آگے پیچھے تھے، تو جو کفار جو مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ کے اندر شریک تھے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج تو مسلمان جو ہیں وہ ہار جائیں گے، اور آج ان کا جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے ان کفار میں سے کسی نے کہا کہ آج مسلمانوں کا دراصل واسطہ پڑا ہے، اور صفوان بن امیہ سے کہا کہ آج مسلمانوں کا آج دراصل واسطہ جو ہے پڑا ہے، اور آج مسلمانوں کو پتہ چلے گا، اور آج مسلمان جو ہیں مسلمانوں کا جو فتح تھی فتح مکہ کی وہ سب ختم ہوئی۔ تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں ان بدوؤں، کوئی سردار ان بدوؤں میں سے مجھ پر آئے اس سے بہتر ہے کہ رسول اللہ جو میرے قوم کے لوگ میرے سردار ہوں، یعنی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تو ایز اے کفار ہی لڑ رہے تھے صرف اس بات سے کہ ان کو مال غنیمت ملے گا۔ تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے اس بات کو، یہ بات قبول ہے
کہ میرا سردار، میری قوم کا سردار مجھ پر سرداری کرے، نہ کہ حنین کے لوگ مجھ پر سرداری کریں. اور اسی درمیان میں ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا کہ آج محمد کا سحر جو ہے وہ ختم ہوا. تو صفوان بن امیہ نے کہا خاموش رہو، اللہ تعالیٰ تیرے منہ کو بند کرے، میرے نزدیک یہ زیادہ عزیز ہے کہ قریش کا کوئی آدمی میرا والی ہو، نہ کہ قبیلہ حوازن سے ہو. ایک شخص اور بھی اس جنگ میں شامل تھے، کافر، شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ. اس نے کہا کہ آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کا بدلہ لوں گا. اصل میں ان کا جو باپ تھا وہ احد میں مارا گیا تھا. تو وہ جب جب انہوں نے موقع دیکھا کہ آج مسلمانوں کی صحابہ ادھر سے ادھر اسکیٹرڈ ہو گئے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کچھ ہی لوگوں کے ساتھ ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پروٹیکشن تو رہتی تھی، تو اس پر غشی طاری ہو گئی اور وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہ پہنچ سکا. اور من جالے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا، لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئے. اچھا، اسی اس میں اکرمہ بن ابی جہل سے کچھ لوگوں نے کہا ہے اکرمہ آج مسلمانوں کے ساتھ جو ہے، آج مسلمانوں کی صحیح لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. تو اکرمہ نے رضی اللہ عنہ، جو کہ دل سے مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا ہم جہل میں رہتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمیں زندگی کا مقصد بتایا، ورنہ ہم تو بے دین لوگ تھے. اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ آج مسلمانوں کو اگر فتح نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے کل کا دن مسلمانوں کے لیے ہو. یعنی اکرمہ رضی اللہ عنہ جن کا ذکر فتح مکہ کے باب میں آ چکا ہے، وہ جو کہ مسلمان ہوئے تھے جب وہ دل سے مسلمان ہوئے تھے، اور ان سے جب انہوں نے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے اس بات کو بالکل نیگیٹ کر دیا کہ لوگوں کے ذہن میں کیونکہ کفار ساتھ تھے 80 کے قریب، ان میں سے لوگوں نے یہ بات ہوئی کہ اکرمہ آج تو مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اس کو بالکل ختم کر دیا اس بات کو. اب جب مسلمانوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں نے قتال کیا تو دشمن کے جب پیر اکھڑے تو عوف بن مالک جو تھا وہ طائف کی طرف بھاگا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نخلہ کی طرف گئے، اور اوتاس کی طرف کچھ لوگ بھاگے. یعنی جو ان کے لوگ تھے، قوم کے لوگ تھے، وہ 3 حصوں میں بٹے، اور سرداران اپنے گھر کو اور اپنے سب لوگوں کو کچھ تو طائف کی طرف بھاگے اور انہوں نے اپنے جو قلعے تھے جس کا ذکر ابھی آنے والا ہے اس قلعے کے اندر اپنے آپ کو قید کر لیا. کچھ نخلہ کی طرف بھاگے اور کچھ اوتاس کی طرف بھاگے. اور یہ جو شخص تھا، جو بوڑھا شخص تھا جس کا نام درید بن سما تھا، یہ بھی اس کو بھی بھاگا، لیکن بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کو بھیجا جس نے اس کو قتل کر دیا، ابھی جس کا ذکر آنے والا ہے. اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسلمانوں نے فتح پا لی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی فتح نصیب ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو بہت بڑا مال غنیمت ملا. اور مال غنیمت کی تعداد کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 600 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے، 24,000 اونٹ آئے، 40,000 بکریاں تھیں، اور تقریباً 4,000 اوقیہ چاندی جو تھی وہ مسلمانوں کو ملی. کیونکہ دشمن تو اپنا سارا کچھ چھوڑ گئے، جب اس کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ آیا، فرشتے آ گئے، اور صحابہ رضی اللہ انہوں نے دل جو ایک ٹیسٹ اترا تھا، اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے جو صحابہ کو بلایا گیا اور پھر جو جنگ ہوئی، تو اس کے بعد مسلمانوں نے جو کفار کو قتال کیا، وہ کفار جو ہیں وہ آگے ان کی شکست ہو گئی، اور یہ بہت بڑی تعداد مال غنیمت کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو حاصل ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات اور کہی تھی اس میں کہ جس کو قتل کرے گا، یعنی کفار کو کسی کو قتل کیا تو اس کے پاس جو اس کا جو جسم کے اوپر ذرا ہے اور یہ سب کچھ ہے وہ اسی کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارا کا سارا غنائم جو تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ یہ جیرانہ منتقل کر دیے جائیں. اور ایک انصاری صحابی ہے مسعود بن عمر، ان کو کیئر ٹیکر بنایا اور کہا کہ جب میں طائف سے واپس آؤں گا پھر ہم ان کو اس کی غنائم کو تقسیم کریں گے. دراصل اس کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ یہ حوازن والے جو ہیں وہ معافی طلب کر کے میرے پاس آئیں، ایمان میں داخل ہوں، اور میں ان کا سارا سب کچھ معاف کر دوں. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل اس کو ڈیلے فرمایا، اور اس کی تفصیل ابھی آگے آنے والی ہے انشاءاللہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے اس کو
کیوں ڈیلے فرمایا؟ وہ طائف کی جب محاصرہ ہوگا اس کے بعد ذکر ہوگا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف کا محاصرہ کر کے واپس آ گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تقسیم ہو رہی تھی تو یہ حضرات یہ پہنچ گئے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ کے اندر، یہ جب جنگ ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے میں نے کہا کہ 3 طرف لوگ بھاگے. ایک جو تھا وہ جو مالک بن عوف تھا یہ طائف چلا گیا، اور کچھ جو قوم تھی وہ نخلا کی طرف روانہ ہوئی، اور کچھ جو ہے وہ اوتاس کی طرف روانہ ہو گئے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ حوازن کی شکست اور جب ہو رہی تھی یا دشمن کو پسپائی ہو رہی تھی تو کچھ دیر پہلے ایک سیاہ چادر آسمان سے اتری، اور وہ چادر ہمارے اور دشمن کے درمیان میں حائل ہو گئی، اور ہم نے دیکھا کہ اس میں سے سیاہ سی چوٹیاں نکلی اور تمام وادی میں پھیل گئیں. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو ان میں ذرہ برابر بھی یہ شک نہیں کہ یہ فرشتوں، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی فرشتوں کے ذریعے سے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ شکست کے بعد جو حوازن ثقیف کا سالار تھا، جس کو کمانڈر بنایا ہوا تھا مالک بن عوف، وہ اپنے طائف میں جا کر چلا گیا، اور درید بن سما جو تھا، جو بوڑھا شخص تھا جس کی عمر 100 سال سے اوپر 120 سال سے اوپر تھی، اس نے اوتاس میں جا کے پناہ لی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نخلا کی طرف چلے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کو اوتاس کی طرف روانہ کیا کہ وہ جائیں اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت لے کر اور ان سے قتال کریں یہ جو بھاگے ہیں. جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے چچا جو تھے وہ قافلہ لے کر دریت کے پار پہنچے تو وہاں پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے چچا جو ہیں ان کے گھٹنے پر ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے امارت سنبھالی، یعنی وہ جو قافلہ مسلمانوں کا لشکر گیا تھا، اور وہاں پر یہ جو شخص تھا درید بن سما یہ بھی قتل ہو گیا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے جو چچا تھے انہوں نے جب مرد شہادت کے وقت، شہادت سے پہلے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے میرے بھتیجے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا سلام کہنا اور عرض کرنا کہ میرے لیے دعا مغفرت فرمائے. جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میرے چچا نے شہادت کے وقت آپ کو سلام بھیجا ہے اور پہنچایا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنا کہ اللہ کے رسول میری دعا کی مغفرت کی دعا کریں. تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کر کے اٹھے اور ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، اللہم اغفر لی عبیدی ابی عامر، اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما. پھر یہ دعا فرمائی، اللہ قیامت کے دن اس کو بہت سے بندوں سے اونچا فرما. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے چچا کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو میں کیوں دعا سے محروم رہ جاؤں. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیجیے. جب آپ میرے چچا کی شہادت کے بعد ان کے مرتبے کی دعا کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بھی محروم نہ کیجیے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ عبداللہ ابن قیس کے گناہوں کی مغفرت فرما اور قیامت کے دن یعنی اس کو ابو موسیٰ کی عزت کی جگہ میں داخل فرما. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح دی. اس جنگ کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں ربی ابن رفی، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے درید کو قتل کیا تھا. اور درید کو جب قتل کیا، اصل میں ہوا یہ کہ درید جو تھا وہ ایک اونٹ پہ سوار تھا. حضرت ربی یہ سمجھے کہ یہ کوئی عورت ہے کیونکہ اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی. جب اس کو ان کو پتا چلا کہ یہ بوڑھا اندھا ہے تو ربی رضی اللہ عنہ اس کو پہچانے نہیں. درید نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں جس طرح جو میرے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا ہے. تو یہ کہتے ہی ربی نے اس پر تلوار سے، ربی رضی اللہ عنہ نے اس پر تلوار سے اٹیک کیا، لیکن کیونکہ وہ جنگی مہارت رکھنے والا شخص تھا وہ بچا گیا. اور اس کے بعد اس نے ربی سے کہا کہ تیری ماں نے تجھے بڑے خراب ہتھیاروں سے مسلح کر کے بھیجا ہے. اور اس کے بعد فرمایا
دیکھ پیچھے میرے پاس کچھ ہتھیار پڑے ہیں، اس ہتھیار سے وار کر، اور پھر بتایا کہ اس طرح وار کر تاکہ میں اس طرح سے، مطلب پوری ایکسپلینیشن کی. اور اس کے بعد فرمایا کہ تو جس خاندان سے ہے اس کو میں تجھے بتا دوں کہ ایک وقت ہے کہ جب تیرے گھر والوں پر حملہ کیا گیا تھا اور میں نے ان کو بچایا تھا. ربی رضی اللہ عنہ نے بہرحال اس کو قتل کر دیا. جب انہوں نے بعد میں اپنی ماں کو واقعہ بتایا تو ان کی ماں نے کہا کہ تجھ پر اللہ رحم کرے، جب وہ تجھے اپنی یہ بات اسی لیے بتا رہا تھا کہ تو اس کو چھوڑ دے، کہ تجھ پر ایک تیری ماں پر اور تیرے خاندان پر اس کا احسان ہے. تو ربی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں اللہ کے حکم کے آگے کسی احسان کو نہیں سمجھتا، کیونکہ میرے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ کفار کو نہ چھوڑنا، تو میرے لیے اس کے احسان کی اہمیت نہیں. اسی جنگ کے اندر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ام سلیم جو تھیں وہ بھی شریک ہوئی تھیں. یہ خاتون صحابی رضی اللہ عنہ تھیں، یہ بھی شریک ہوئی تھیں، اور اس زمانے میں وہ حاملہ تھیں، اور اسی حمل سے ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. حضرت ابو طلحہ کی بیوی جو تھیں، یہ پیٹ کے پر ایک چادر بندھی ہوئی تھی، اس پہ انہوں نے خنجر لگائے ہوئے تھے. ان کو ام سلیم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. اور ام سلیم یہ وہ صحابیاں ہیں جن کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بلا جھجک ان کے گھر چلے جاتے تھے، اور بعض روایت میں ہے کہ آپ ان کے گھر سوتے بھی تھے. اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے، اسی کتاب کے اندر لکھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دراصل یہ ان کی رضائی جو تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے رضاعت کا تعلق تھا، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلا جھجک ان کے پاس چلے جاتے. اور تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحابیہ رضی اللہ عنہ کے چادر انہوں نے پیٹ پہ باندھی ہوئی تھی اور خنجر رکھے ہوئے تھے. تو ان کے شوہر نے پوچھا کہ یہ تم نے خنجر کیوں رکھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی شخص میرے پاس آیا تو میں اس کو خنجر سے بھون دوں گی، یعنی اس کا قتل کر دوں گی. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سنا کہ ام سلیم نے جس کی آنکھوں سے کیچڑ بہتا رہتا ہے، یہ کیا کہہ رہی ہیں اس جنگ میں؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر ہنسنے لگے. اور ان ام سلیم رضی اللہ عنہ کا ایک لمبا واقعہ ہے جو انشاءاللہ کسی وقت تفصیل ہوئی تو بتاؤں گا. بہت زبردست کا ذکر ہے کہ جب ان کے بیٹے کا ایک انتقال ہو گیا تھا اور ان کے شوہر آئے، انہوں نے بتایا نہیں، وہ شوہر نے کھانا کھایا، اس کے بعد جو ہسبینڈ اور وائف کے تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم ہوئے. جب وہ اپنے اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی امانت کوئی شخص دینے والا ہو، کسی کی امانت ہو تو کیا کرنا چاہیے. ان کے شوہر نے کہا بالکل واپس کر دینی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ آج امانت اللہ تعالیٰ کی تھی، وہ لے لی. اور پھر بتایا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور کہا کہ یہ اس طرح اس نے میرے ساتھ کیا کہ میں آیا اور مجھے بتایا تک نہیں، میں کھانا کھایا اور پھر اس کے بعد میری آپس میں ملاقات بھی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، اور وہیں سے یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ اسی حمل سے پیدا ہوئے. علماء نے لکھا. تو یہ بڑی کرامات اور بڑی خاتون صحابیات میں سے ام سلیم رضی اللہ عنہ. اسی جنگ کے اندر حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھی زخمی ہوئے تھے، اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید رضی اللہ عنہ کو زخم آیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ظاہر ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب مبارک جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زخم پر لگایا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا زخم جو تھا وہ جو ہے وہ چلتا زائل ہو گیا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ عائز بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ حنین پر میری پیشانی پر ایک تیر آ کر لگا تھا اور میرے چہرے اور سینے پر خون پھیلنے لگا تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو اپنے دستے مبارک کو میرے چہرے پر رکھا اور سینے سے پیٹ تک جو پھیرا، اس سے وہ خون بند ہو گیا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے دعا فرمائی، تو وہ جو زخم تیر کا تھا وہ ایسے رہ گیا جیسے گھوڑے کے سر کے اوپر جیسے نشان ہوتا ہے، یعنی گھوڑے کے سر کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ ایک نشان ہوتے ہیں چھوٹے سے، وہ رہ گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس غزوہ حنین کے اندر مسلمانوں کو فتح سے بھی وہ فرمایا، اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بھی ظاہر فرمائے. ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تنبیہ بھی ہوئی کہ دیکھو تم جو ہے وہ
تم اگر اپنی فتح، اپنی کبھی اپنے تعداد اور اپنے ویپنز کے اوپر مت سوچنا، وہ دراصل سب کچھ فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو ہے وہ فتح نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا امر مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ، جیسے میں نے ذکر کیا، جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو جیرانہ پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے قیدیوں کو تمام مال غنیمت وہاں جمع کروانے کے لیے بھیج دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ طائف کی طرف نکل گئے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو حوازن کا جو مالک بن اوف تھا، جو شکست کھانے کے بعد طائف چلا گیا تھا اور اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا رخ کیا۔ انشاءاللہ کیونکہ آگے تفصیل بہت لمبی ہے اور پھر وقت ہمارے پاس 10-5 منٹ ہی بچے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو طائف کا جو غزوہ طائف ہے وہ ذکر جو ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے آئے گا۔ اب ہم سیشن کو یہی ہوگا انشاءاللہ، اگر یہ کہ آفس کی طرف سے یا کچھ ایسا کام آ جائے، ورنہ ہم انشاءاللہ سیشن کو ہر ہفتے ہی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو جلد سے جلد اپنے منزل مقصود پر پہنچ سکیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی غزوہ حنین کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ غزوہ حنین میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری جنگ تھی جس میں دشمن سے مٹ بھیڑ ہوئی، یعنی اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی جنگ، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی جنگ ایسی نہیں تھی کہ جس میں دشمنوں سے جو ہے وہ مٹ بھیڑ اس کے بعد ہوئی ہو۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ میں تو شریک ہوئے لیکن جنگ نہیں ہوئی، جیسے غزوہ تبوک تھا اس کے اندر، اسی طرح طائف کے اندر غزوہ طائف ہے، یہ طائف کے اندر بھی جنگ نہیں ہوئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر غزوہ حنین کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ وہ واحد آخری غزوہ ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے اندر شریک ہوئے۔ غزوہ تو اور بھی ہیں لیکن جو جنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ موقع، حیات میں یہ موقع نہیں آیا، بلکہ باقی کیونکہ نبوت کا کام ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت متعین اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ تو اس ساری تفصیلات کے اندر جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے، اس کے اندر اگین 3 کتابوں سے میں نے لیا ہے، سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس کاندھیلوی کی، پھر غزوات النبی علامہ حلبی کی، اور ایک اور کتاب ہے دا سیلڈ نیکٹر رحیق المختوم، اس میں سے اس کا کچھ حصہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی اس میں کم و بیشی کہیں ہو گئی ہو یا کہیں غلطی ہو گئی ہو اپنی کم علمی کی وجہ سے یا اپنی بدعملی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو وبا اس وقت پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمیت سے، اپنی رحم سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام ہم مسلمانوں کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا اندر بھی بہتر فرمائے، ہمارا ظاہر بھی بہتر فرمائے، ہمیں ظاہری زندگی میں بھی ایک بہترین مسلمان بنائے، اور ہماری اندر باطنی جو ہر صورت حال ہے اس کو بھی بہتر فرمائے، اور مرتے وقت ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ، اب کیونکہ ہم بالکل آخری اس میں ہیں، طائف کے بعد پھر کچھ ہی سیشن میں حج آ جائے گا، اور حج کے بعد جو ہے غزوہ تبوک، اور اس کے بعد پھر 2-4 سیشن تاریخی طور پر 5-6 سیشنز بچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید، کیونکہ رسول اللہ صاحب کی زندگی تو ایسی ہے کہ جس کو ہم ساری زندگی پڑھتے رہیں گے تو ایک نیا باب ہے، ایک نئی پوری وہ ہے۔ کوشش یہی ہے کہ ہم اس سیرت کے موضوع کو لے کے چلتے رہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں آئی تھی کہ جب انشاءاللہ تاریخی طور پر آگے چلیں گے تو اس کے بعد ٹاپک بائی ٹاپک سیرت کے کچھ حصے ڈسکس کر لیے جائیں گے، وہ بھی تاکہ آگے بھی ہماری زندگی اسی طرح سے اس سیرت کی جو کچھ سیکھتا سکھاتا رہے انسان۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و خیر الجزا، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔